آگی تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ بہت خوبصورت، کرسٹل کلیئر۔ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تینوں آیتوں کے حوالے سے مختصر سی بریفلی خلاصے کے طور پر، جس میں الف لام سے لے کر آخر تک یہ ساری چیزیں کوشش کروں گا وقت زیادہ نہ لگے، لیکن ان تین آیتوں کے بارے میں کچھ میں گوش گزار کر دوں ساتھیوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں پہلی جو آیت ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو ان تینوں آیتوں کا جو آخری تین آیتیں ہیں، تو اس کے بارے میں اس صورت میں اصول اور فروع، عبادات، معاملات، جانی و مالی، ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے ذکر ہوئے، جن کا ترجمے کے ساتھ ہم نے اور آپ نے پڑھ لیا۔ شاید اس صورت کو سلام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہو۔ اس لیے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید اور تحدید بھی ہر طرح سے فرما دی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کرے۔ سو اسی غرض سے آخر صورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تحدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا، اور طلاق، نکاح، قصاص، زکوٰۃ، بیعہ، ربا وغیرہ جو اکثر صاحب ہیلوں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خودرائی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ ہو گئی۔ دیکھیں، جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے، جس کا ہمارے اوپر عبادت کا حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کو مالک ہونا چاہیے، اور جو ہماری ظاہری اور چھپی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلے میں جزا سزا دے سکے اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی بھی ضروری ہے۔ سو انہی تین کمالات کے یعنی ملک، بادشاہی، علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا، اور انہی کا آیت الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ تمام چیزوں کے مالک اور خالق، اس کا علم سب کو محیط، اس کی قدرت سب پر شامل ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہر یا مخفی بھی کر کے بندہ کیوں کر نجات پا سکتا ہے۔ تو یہ پوری صورت کا جو خلاصہ سمرائز تھا، اس میں جو پہلی آیت ہے ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس سے صحابہ بے انتہا پریشان ہو گئے تھے۔ تو پہلی آیت سے جب معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو اس پر صحابہ گھبرائے اور ڈرے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا قولوا سمعنا واطعنا، شاہد بھائی درمیان میں بات کر رہے تھے، وہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کیونکہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ وہ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو کہا کہ بس اسی پہ ڈٹ جاؤ اور کہو یہودیوں کی طرح نہیں کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ کہو سمعنا واطعنا، اللہ جو حکم ہے ہمیں منظور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وقالوا سمعنا کہ صحابہ نے کہا ہم نے سن لیا، اطاعت بھی کی، اور غفرانک ربنا، آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، آپ کی طرف واپس آنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ارشاد کی تصریح ادنا توقف بھی مت کرو، سینہ ٹوک کر سمعنا اطعنا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی اپنی دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی، تب یہ آخری دونوں آیتیں نازل ہوئی۔ جب پہلی آیت پر صحابہ نے جو ریئیکشن کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، پریشانی کا اظہار کیا، نبی علیہ السلام کو کہا کہ بس اللہ کی حکم ہے، ماننے کے میں خیر ہے، بس کہو کہ ہم مان چکے ہیں۔
صحابہ کے زبان پر بے ساختہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ الفاظ صحابہ کے زبانوں سے بے ساختہ نکلنے لگے۔ تو جب یہ الفاظ نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آمن الرسول، یہ دو آیتیں گویا کہ بطور تحفہ اور خوشی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو سب کچھ کو آمن الرسول، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو جن اشکال مذکور پیش آیا تھا ان کے ایمان کی حق سبحانہ تفصیل کے ساتھ مدح فرمائے، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پائے اور خلجان سابق زائل ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا میں فرما دیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں ہوگا، اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے، جیسے برے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک، ان پر مواخذہ نہیں۔ ہاں جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہیے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور خلجان مذکورہ کا اب ایسا قلقمہ ہو گیا کہ سبحان اللہ۔ تو تیسری جو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی ان کی تسلی کے لیے جو دو آیتیں نازل ہوئی، ان کے بعد ربنا لا تؤاخذنا آخر سورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی مشکل اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا، کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ بے شک ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے، مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجا لانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، بھول چوک میں ہم پکڑے جائیں، نہ مثل پچھلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت بہت مشکلات تھی، جو گناہ کرتا دروازے پہ مہر لگ جاتا، اور مسجد کے علاوہ کہیں ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، اور قربانی کرتے تو اس کو آگ جلا لیتا، اور جو مال غنیمت اس کا استعمال حرام تھا، جو کپڑے گندہ ہو جاتے ہم دھو لیتے ہیں ان کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، انتہائی سخت احکامات تھے۔ نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو، اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئی، اور جب اس دشواری کے بعد جو حضرات صحابہ کو پیش آ چکی تھی، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے تھا کہ کفار پر ہمیں غلبہ ہو، عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیاوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آ کر جس صعوبت سے اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی کہ دل کے برے خیالات پر بے اختیار خیالات پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کو چھوڑ دیا، تو اب کفار کا معاملہ تو رہ گیا۔ تو کفار کے غلبے کی حالت میں پھر وہی کٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا، تو اس لیے فانصرنا علی القوم الکافرین کا جملہ بھی اس میں ان کی طرف سے دعا میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بڑی فضائل بھی ہیں ان دونوں آیتوں کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں جو مشکل مرحلہ تھا جسے پریشانی ہوئی تھی، یہ آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کی ایمان کی مدح کی، بلکہ یہ ایک مقبول دعا کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بطور تحفہ دیا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔